بچت کرنا اور کنجوسی کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے ان دونوں کو آپس میں مکس کر جاتے ہیں۔ وہ بچت اس ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ کہیں ان کو کنجوس نہ کہنا شروع کر دیں، جبکہ کنجوسی ایک اور چیز ہے اور بچت جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ بچت کو ہم مینجمنٹ آف ریسورسز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پیسے کی دیکھ بھال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے ہی ہے کہ ایک جیسے مکان بنانا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ جو ہے وہ محرومی میں گزار دیتے ہیں اور ایک ایک روپیہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے ایک مکان بنانا ہے، تو یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آج خوش نہیں رہ رہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے طریقے جن کے ذریعے آپ جو ہے وہ بچت کر سکتے ہیں اور لوگ آپ کو کنجوس بھی نہیں کہیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ اگر تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ خود خریداری کرتے ہیں تو آپ کو خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، یعنی آپ گھر سے جو ہے وہ پری پلاننگ کر کے جائیں اور ایک لسٹ بنا کر لے کے جائیں جو چیزیں ضروری ہیں، اور صرف وہی چیز خرید کر لائیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں خریدنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم قیمتی چیز دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ پرائس دیکھتے ہیں تو وہ جلدی سے خرید لیتے ہیں کہ یہ ہمیں سستی مل رہی ہے، جبکہ اس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں خریدنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جا کر کھانا کھا لیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کو جو ہوتی ہے وہ خوشی مل رہی ہوتی ہے اور آپ کی فیملی کے جو بانڈز ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنا توازن جو ہے وہ قائم کریں۔ بیلنس آف پیمنٹ میں جو ہے وہ ایک توازن قائم کریں، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اس کی سب سے ایک اہم مثال یہ ہے کہ یا تو اپنی چادر یعنی سورسز آف انکم کو بڑھائیں، جہاں پہ آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ 12 گھنٹے کام کریں اور جنریٹ کریں منی، اپنی چادر کو بڑا کریں، یا پھر اپنے پاؤں جو ہیں وہ سکیڑ لیں، یعنی کہ اپنی خواہشات کو لمٹائز کر لیں کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق ہی ہم خرچ کریں گے، اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ادھار لے کر آپ خرچ کریں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے معاشرتی رویوں میں بھی تبدیلی پیدا کرے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ خود کو جو ہے وہ چینج کریں۔ نمبر 3، بائی ان بلکس، یعنی کہ آپ مہینے کا راشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ لے آئیں۔ اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ دکان والے بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر کا سامان اگر مہینے میں 4 بار لینے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ وہاں سے کوئی نہ کوئی غیر ضروری چیز بھی خرید کے لا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو مہینے کے آپ جو ہے وہ 1000 سے 1500 روپے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، صرف اور صرف پورے مہینے کا راشن اگر آپ ایک ہی دفعہ خرید لیں۔ نمبر 4، آپ جو ہے وہ پیسے جوڑ کر جو ہے وہ اپنے پاس کہیں گھر میں سیو کر کے نہ رکھیں، یعنی ڈونٹ کلیکٹ یور منی، اپنے پیسے جمع کر کے نہ رکھیں کہیں پہ بھی، ریدر دین کہ آپ اس کو انویسٹ کریں، اس کی کوئی چیز خرید لیں، اس کا کوئی ایسٹ بنا لیں۔ کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ 1000 روپیہ اگر 1 سال پہلے میں نے رکھا ہوتا تو میرے پاس آج جو ہے وہ 1000 کی ویلیو جو تھی وہ کم ہو جانی تھی، یعنی 1000 پہلے اگر میں پیٹرول خریدتا تو مجھے 10 لیٹر آ جانا تھا 100 روپے کے حساب سے، لیکن اگر آج میں وہی 1000 روپیہ نکالوں اور پیٹرول ڈلوانے جاؤں تو کتنا ڈلے گا؟ یقیناً 4 سے 5 لیٹر ڈلے گا۔ تو اس لیے جو پیسے میں کمی آتی ہے وہ پیسہ جمع کرنے سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی پیسہ جمع نہ کریں، اس کو انویسٹ کر لیں۔ جیسے آپ نے اگر پیٹرول لے کر ایک کین رکھی ہوتی تو یقیناً آج آپ کا وہی پیٹرول جو تھا جو 10 لیٹر ہے وہ تقریباً 2000 کے اراؤنڈ آپ کا ہوتا، تو وہ جو 1000 روپیہ آپ نے سیو کیا ہوا تھا وہ پیسوں کی شکل میں اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی کوئی چیز لے کے رکھ لیں جو کہ ڈی ویلیو نہ ہوتی ہو، جس کی قیمت میں کمی نہ آتی ہو، وہ والی چیز آپ خرید کے رکھیں تاکہ آپ کے پیسے کی جو ہے وہ ڈی ویلیویشن نہ ہو۔
یہ جتنے بھی میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں ان کے علاوہ ایک جاپانی طریقہ ہے جو کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پیسے کی تنگی نہ دیکھیں تو یقین کریں کہ آپ کو حلال پیسہ کمانا پڑے گا اور آپ کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔